اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستوں السلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم قرآن مجید کے 12ویں پارے کو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی چنندہ آیات میں نے سب سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کو چنا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، یعنی کل ملا کر کے ہر جاندار کے رزق و روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ہود آیت نمبر 7 اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت پر بہت سے لوگ، خاص طور سے غیر مسلم مجھے کئی ملے، جنہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ وہ کیسا قادر ہے آپ کے ہاں کہ جس کو زمین اور آسمان بنانے میں 6 دن لگ گئے۔ اس کا میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ اللہ کے بنانے میں یا اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، بلکہ بننے والی چیز میں کبھی کبھی لمیٹیشن ہوتی ہے اور وہ تبھی بن پاتی ہے کہ جب اس کا وقت پورا ہو جائے۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ بیٹا اس دنیا میں تبھی آ سکتا ہے جب پہلے اس کا باپ آ چکا ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر 6 دن کا مطلب وہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو دن یعنی 24 گھنٹے والے دن تو آسمان اور زمین کے بننے کے بعد آئے وجود میں، تو یہ 6 دن اس وقت ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ دراصل یہاں پر 6 دنوں کا مطلب 6 مرحلے ہیں، 6 فیزز ہیں، 6 ہندی میں کہیں تو چرن ہیں کہ جس میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ ایک اور اعتراض جو اس آیت پر ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا، تو کیا اللہ کوئی تخت رکھتا ہے جو پانی پہ تھا؟ بات دراصل تخت کا مطلب بھی یہاں پر آیت ایلیگوریکلی کوئی بات کہہ رہی، لٹرل میننگ نہیں لینی چاہیے، جیسے کہ دوسری آیتوں میں کہ ید اللہ مع الجماعہ، یا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہاں پر بھی اللہ کا ہاتھ کا مطلب وہ 5 انگلیوں والا ہاتھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ ایسے یہاں پر بھی تخت کا مطلب اللہ کی حکومت ہے اور پانی کا مطلب شاید کائنات ہے۔ ہود آیت نمبر 9 اپنی رحمت کا مزہ چکھانے کے بعد جب اللہ اسے انسان سے واپس لیتا ہے تو انسان مایوس ہو کر ناشکرا بن جاتا ہے۔ دوسری طرف جب اللہ انسان کو کسی تکلیف سے چھٹکارا دلاتا ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے اور خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے۔ اس مفہوم کی پہلے بھی کئی آیتیں آ چکی ہیں۔ ہود آیت نمبر 12 اے محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری طرف سے بھیجی گئی وحی یعنی پیغام کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور آپ اسے لوگوں تک نہ پہنچائیں، یا پھر آپ کا سینہ صرف اس وجہ سے تنگ نہ ہونے لگے کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ایسا کر ہی رہے تھے، بلکہ کہا جا رہا آیت کا لب و لہجہ کہیں ایسا نہ ہو، تو پیغمبر نے ایسا کیا نہیں تھا، بلکہ پیغمبر کو ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ ہود آیت نمبر 13 کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو کسی انسان نے گڑھ لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اے محمد آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ اس کے سوروں جیسے 10 سورے بنا کر لے آئیں۔ لیکن یہاں پر 10 سورے لانے کو کہا گیا ہے، اور یونس جو اس سے پہلے والا سورہ تھا اس کی آیت نمبر 38 میں 1 سورہ لانے کو کہا گیا۔ تو یہ تحدی کہتے ہیں، قرآن کا چیلنج ہے، کئی طرح سے قرآن نے چیلنج کیا ہے۔ ہود آیت نمبر 15-16 جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دمک چاہتے ہیں، اللہ انہیں ان کے نیک کاموں کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ برائے مہربانی یہ نہ مانگا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تجھے جو کچھ دینا ہے مجھے اسی دنیا میں دے دے۔ اگر اللہ نے دے دیا تو آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ ہود آیت نمبر 18 جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہود آیت نمبر 24 کافروں کی مثال اندھوں اور بہروں کی سی ہے اور مومنوں کی مثال دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہود آیت نمبر 25 سے 27
بے شک اللہ نے نوح کو ان کی قوم کے پاس اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب نوح نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دردناک عذاب کا ڈر ہے، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ تم تو ہمیں ہماری ہی طرح کے ایک انسان نظر آتے ہو، تمہارے ماننے والے بھی ہماری قوم کے گرے پڑے اور بھولے بھالے لوگ ہیں، گویا بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے تم کو مان لیا ہے۔ ہم تو تمہارے اندر کوئی برتری نہیں دیکھتے، یعنی نہ تو تمہارے پاس مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہی پیسے ہیں، نہ عزت والے ساتھی، تو ہم تمہیں کیوں اللہ کا نبی مان لیں۔ ہود آیت نمبر 29۔ حضرت نوح نے اپنی قوم والوں سے کہا میں تم سے اس کام یعنی اپنی رسالت جو پہنچا رہا ہوں، جو پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، اس کا بدلہ دینے والا تو صرف اللہ ہے، اور کان کھول کر سن لو کہ میں تمہاری خاطر ان غریب دبے کچلے لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یعنی پیسے والوں کے چکر میں حضرت نوح نے کہا کہ میں مومن فقیر اور غریب لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ یہ اکثر ہمارے ساتھ آج بھی ہوتا ہے، کچھ پیسے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنا بڑا چندہ دیں گے، فلاں چیز کو آپ فلاں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ ہمیں اس وقت یہ آیت یاد رکھنی چاہیے۔ ہود 32 اور 33۔ نوح کی قوم والوں نے نوح سے کہا باتیں بہت ہو گئیں، اب تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس کی تم بات کر رہے تھے۔ جناب نوح نے جواب دیا اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم پر ضرور عذاب بھیجے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب کے لانے پر ایک پیغمبر کا بھی بس نہیں ہوتا، عذاب اگر بھیجتا ہے تو اللہ ہی بھیجتا ہے۔ ہود آیت نمبر 34۔ حضرت نوح نے قوم والوں سے کہا حالانکہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں مگر لگتا نہیں کہ میری نصیحت تم پر اثر کرے گی۔ ہود 35۔ اے محمد کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ نے گڑھ لیا ہے؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس کا گناہ بھی میرے سر پر ہوگا۔ بار بار اس طرح کی آیتیں آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اکثر پیغمبر سے یہ کہتے تھے کہ کتاب آپ کی بنائی ہوئی ہے۔ ہود 36۔ اللہ نے نوح کو بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے تم بھی کچھ غم نہ کرو، اب تم میری دیکھ ریکھ میں اور میرے حکم کے مطابق کشتی یعنی ناؤ بنانا شروع کرو۔ ہود 38۔ جس وقت حضرت نوح ناؤ بنا رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے، اس وقت ان کی قوم والے آتے جاتے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوح کیا پانی کے بجائے خشکی میں ناؤ چلاؤ گے؟ جواب میں نوح ان سے کہتے تھے اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ نوح آیت نمبر 40۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ کے حکم سے تندور سے یا تنور سے پانی نکل پڑا اور اس طرح طوفان کی شروعات ہو گئی۔ ہود آیت نمبر 40۔ اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ تم ناؤ میں ہر چیز کا ایک جوڑا سوار کرو۔ نوح آیت نمبر 41۔ ہود آیت نمبر 41۔ نوح نے کہا تم سب ناؤ میں سوار ہو جاؤ اور سنو کہ اللہ کے نام سے اس ناؤ کا تیرنا بھی ہوگا اور ٹھہرنا بھی ہوگا۔ ہود آیت نمبر 42۔ پھر جب ناؤ پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہروں پر تیرنے لگی تو نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو، مگر بیٹے نے جواب دیا کہ میں ناؤ میں سوار ہونے کے بجائے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ہود آیت نمبر 44۔ پھر جب نوح کی ناؤ کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز ڈوب گئی تو اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ وہ اپنے پانی کو نگل لے اور آسمان کو حکم ہوا کہ وہ پانی برسانا بند کر دے۔ پھر جب پانی گھٹ گیا اور طوفان ختم ہو گیا تو ناؤ جودی نامی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو طوفان نوح بھی آیا تھا وہ بھی ایک مصلحت تھی اللہ کی، اور ہر اللہ کے کام میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں۔ شاید ایک مصلحت اس وقت یہ بھی تھی، اور یہ جو حکم دیا زمین کو کہ تم پانی کو نگل لو، آج جو ہم پانی کنواں کھود کر کے پانی نکالتے ہیں شاید اسی زمانے کا یہ پانی ہے کہ جو جناب نوح کے زمانے میں جمع ہوا تھا۔ ہود آیت نمبر 46-47۔ جس وقت نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، بے شک یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے، اس لیے تو اسے بچا لے۔ اللہ نے کہا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ نیک نہیں ہے، اس لیے اے نوح مجھ سے وہ چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔
ہود آیت نمبر 52۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والوں، تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توجہ کرو، ایسا کرنے سے تمہارا رب تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت بھی بڑھا دے گا۔ بڑا اچھا واقعہ ہے اس کے ذیل میں جناب حضرت علی علیہ السلام کا، کہ ان کے پاس ایک ایک کر کے، ایک روایت میں آیا کہ 3 لوگ آئے، ایک روایت میں آیا کہ 5 لوگ آئے، اور سب کے سوال الگ تھے، لیکن حضرت علی نے جواب ایک دیا۔ سب نے اپنی الگ الگ مشکل بیان کی، لیکن حضرت علی نے جواب سب کو یہ دیا کہ جاؤ استغفار کرو، اور اسی آیت کے ذیل میں کہ استغفار کرنے سے موسلا دھار پانی برستا ہے، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر اولاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہود آیت نمبر 53۔ قوم عاد یعنی حضرت ہود کی جو قوم تھی جس کا نام قوم عاد تھا، حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود سے کہا آپ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم آپ کے کہنے سے تو اپنے خداؤں کو تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہود آیت نمبر 54۔ قوم عاد نے حضرت ہود سے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے، یعنی ان بتوں میں سے کسی نے آپ کو دیوانہ بنا دیا۔ ہود آیت نمبر 60۔ قوم عاد کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی تھی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ ہود آیت نمبر 62۔ حضرت صالح کی قوم نے ان سے کہا کیا آپ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ الٹے ہمیں اس بات میں شک ہے کہ جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ حضرت صالح بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ ہود آیت نمبر 64-65۔ حضرت صالح نے کہا اے میری قوم والوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی ایک نشانی ہے، اس لیے اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ یہ زمین پر خوب چرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ خدا کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ مگر قوم والوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح نے کہا اب 3 دن تک تم اپنے گھروں میں اپنی خیر مناؤ، اور اس کے بعد تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، جو کہ ہوا بھی ویسے ہی۔ ہود آیت نمبر 69۔ جب اللہ کے بھیجے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، جواب میں ابراہیم نے بھی انہیں سلام کیا۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے تاکہ وہ انہیں کھلا سکیں، مگر جب کھانا شروع ہوا تو ابراہیم نے دیکھا کہ وہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم کو دل ہی دل میں ڈر محسوس ہوا۔ فوراً فرشتے بول پڑے آپ ڈریے نہیں، دراصل ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہیں ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھا سکیں۔ ہود آیت نمبر 71 سے 73۔ جس وقت حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، ان کی بیوی پاس ہی کھڑی تھیں۔ وہ ان لوگوں کی باتیں سن کر ہنس پڑیں۔ اس پر اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے انہیں اسحاق نامی بیٹے اور ان کے بعد یعقوب نامی پوتے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ابراہیم کی بیوی سارہ نے تعجب سے کہا میں کیا اب اس بڑھاپے میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ جواب میں فرشتوں نے ان سے کہا کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ ہود آیت نمبر 75۔ حضرت ابراہیم بڑے بڑپن والے یعنی حلیم اور بڑے نرم دل اور ہر بات میں خدا کی طرف توجہ کرنے والے انسان تھے۔ ہود آیت نمبر 77۔ جب عذاب نازل کرنے والے فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر لوط بہت پریشان ہو گئے اور اپنے سینے میں تنگی محسوس کرنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کو اس بات کا بڑا قلق ہوتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی کہ اس کی امت پر عذاب آنے والا ہے۔ کتنا ہر نبی اپنی امت کو چاہتا تھا۔ ہود آیت نمبر 78۔ جب قوم والوں نے انسانوں کی شکل میں آئے فرشتوں کو حضرت لوط کے گھر میں جاتے دیکھا تو وہ ان فرشتوں کے ساتھ بدکاری کے ارادے سے لوط کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت لوط نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا اے لوگوں، خدا سے ڈرو اور مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو۔ اگر تم چاہو تو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میں ان سے تمہارا نکاح کیے دیتا ہوں۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور بولے ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ توبہ توبہ، وہ
مرد مرد کا رشتہ بنانا چاہتے تھے۔ ہود آیت نمبر 82، پھر جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اللہ نے ان کی بستی کی زمین کو الٹ پلٹ دیا اور ان کے اوپر آسمانوں سے پتھر کی بارش کر دی۔ ہود آیت نمبر 84، اس کے بعد اللہ نے مدین والوں کے پاس شعیب نامی پیغمبر کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم والوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور نہ ہی زمین پر فساد اور برائی پھیلانا۔ ہود آیت نمبر 86، اے لوگوں، اللہ نے جو چیز خاص طور پر تمہارے لیے بچا رکھی ہے وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر آیت میں بقیت اللہ کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہر وہ چیز ہوتی ہے جسے اللہ نے کسی خاص موقع کے لیے بچا کر رکھا ہو۔ کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہاں پر بقیت اللہ سے مطلب حضرت مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جن کو اللہ نے آخری زمانے میں ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ ہود آیت نمبر 88، شعیب نامی پیغمبر نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ جہاں تک ہو سکے گا میں اصلاح کا کام ضرور کروں گا، ویسے میری کامیابی اللہ ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک کاموں کو کرتے وقت ہمیں کامیابی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے۔ ہود آیت نمبر 91، حالانکہ حضرت شعیب کی باتیں بالکل سیدھی اور صاف تھیں، مگر قوم والوں نے کہا کہ آپ کی زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ ہود آیت نمبر 94-95، جب اللہ کا عذاب آ پہنچا تو اللہ نے شعیب اور ان کے ماننے والوں کو تو بچا لیا، مگر باقی لوگوں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا، نتیجے میں وہ اوندھے منہ زمین پر گرے اور ہلاک ہو گئے۔ ہود آیت نمبر 96-97، حالانکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزے اور کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، مگر قوم نے موسیٰ کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی بات مان لی۔ ہود آیت نمبر 98-99، قیامت کے دن فرعون اپنے ماننے والوں کا لیڈر بن کر آگے آگے چلے گا اور سب کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی۔ ہود آیت نمبر 103، قیامت میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ ہود آیت نمبر 105، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، یعنی وہی قیامت کا دن۔ ہود 106-108، قیامت کے دن کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب، تو جو لوگ بد نصیب ہوں گے انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جس کے نتیجے میں ان کی آہیں اور چیخیں نکل پڑیں گی، پھر انہیں اس کی آگ میں ہمیشہ رہنا ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کی مرضی ہوگی کہ انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں رہنا ہمیشہ شاید کچھ لوگوں کو نہ پڑے اور کچھ لوگوں کو اللہ جس کو چاہے گا آزاد بھی کر دے گا جہنم سے۔ ہود آیت نمبر 112، اے محمد آپ ٹھیک اسی طرح قدم جمائے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی سچی راہ پر اپنے قدم جمائے رکھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیا ہے۔ ہود آیت نمبر 113، اے مومنو خبردار ظالموں کی طرف مت جھکنا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گی اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہیں، لہٰذا ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا۔ ہود آیت نمبر 114، اے محمد آپ دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے قریب آنے پر نماز پڑھا کیجیے۔ میں پھر دہراتا ہوں، دن کے دونوں کنارے اور رات کے قریب آنے پر نماز پڑھا کیجیے، جان لیجیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک نیکی ایسی ہے کہ جو دن بھر کے کیے ہوئے گناہوں کو ختم کر دے گی انسان کے۔ ہود 114، اے لوگوں جان لو کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہود 117، اے لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رب ایسا ظالم نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ تباہ کر دے، جب کہ وہاں کے لوگ نیکی اور سدھار کا کام کر رہے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نیکی اور سدھار کا کام کر رہے ہوں گے تو اللہ ہماری بستیوں کو اجاڑے گا نہیں، تباہ نہیں کرے گا۔ ہود 118، اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک دین کا ماننے والا بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی اس نے سب کو اپنا مذہب چننے کی آزادی دی، اس لیے اب لوگ ہمیشہ
مذہب کے حساب سے مختلف رہیں گے۔ ہود 119 اللہ نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ان پر اپنی رحمت کر سکے، اور آخری آیت ہود 120 اللہ نے قرآن میں گزرے نبیوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ پیغمبر بلکہ ہر مومن کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس سورہ کی آخری آیات میں سے میں نے سورہ ہود کی 121 اور 122 آیت کو اور چنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے محمد، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ اپنا کام کرو اور ہم اپنی جگہ اپنا کام کرتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں، پھر دیکھیں کہ کس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اسلام میں کہیں زور زبردستی نہیں، اسلام کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جگہ کام کرو ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یعنی اسلام کو ایگزسٹنس کا بہرحال کسی طریقے سے قائل ہے۔ آئیے میں سورہ یوسف کو شروع کرتا ہوں، بہت ہی مشہور سورہ ہے، اور آج ہماری اسی کہانی میں ساری بات بھی ختم ہو جائے گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2۔ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یقین مانیے مجھے کچھ زبانیں آتی ہیں، میں جب بھی دیکھتا ہوں تمام زبانوں میں سب سے زیادہ رچ اور غنی عربی زبان کو پاتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً اللہ نے اچھا کیا کہ عربی میں قرآن کو نازل کیا، ویسی کوئی زبان نہیں ہے۔ یوسف آیت نمبر 3۔ اللہ نے یوسف کے قصے کو سب سے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اکثر اس آیت کا لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ نحن نقص احسن القصص بما اوحینا الیک، کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے۔ نہیں، سب سے اچھا قصہ نہیں ہے، قصص لفظ نہیں آیا، قصص لفظ آیا۔ اس کا مطلب اللہ نے سب سے اچھے انداز میں اس قصے کو بیان کیا ہے۔ یوسف آیت نمبر 3 سے 5۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ یعنی جناب یعقوب سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے یوسف سے کہا اے بیٹا، تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ اس آیت سے نتیجہ نکلتا، اول تو ہر خواب کو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جناب یوسف نے یہ اصرار نہیں کیا کہ پھر بابا جان مجھے بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، نہیں پوچھا جناب یوسف نے۔ ہمیں بھی ہر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ یوسف آیت نمبر 7۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے اب نشانیاں آگے آ رہی ہیں بہت ساری۔ یوسف آیت نمبر 8۔ یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے باپ تو واقعاً یوسف اور ان کے سگے بھائی یعنی بنیامین کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے باپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ گرچہ جناب یعقوب نبی تھے مگر 2 بیٹوں کو زیادہ چاہتے تھے، اور شاید اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ 2 بیٹے خصلت کے حساب سے اور صفات کے حساب سے سب سے بہتر ہیں، ان میں ایک نبی بھی ہے۔ مگر ہمارا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارا تو کوئی بیٹا یا بچہ نبی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں تمام اپنے بچوں کے ساتھ برابر سے پیش آنا چاہیے ورنہ ان میں آپس میں جلن پیدا ہو جائے گی۔ میں ایک قصہ جلدی سے بتاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اپنے ایک بچے کا بوسہ لیا، اسے چوما اور دوسرے کو نہیں چوما، تو پیغمبر یہ دور سے منظر دیکھ رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا ہلا سویتا، تو نے دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیوں نہیں کیا؟ یعنی اگر تم برابر کا سلوک نہیں کرو گے تو اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے۔ یوسف آیت نمبر 9 سے 101 تک میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھر کہیں دور بھگا دو تاکہ باپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ دوسرے نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، پھر وہاں سے گزرنے والا کوئی قافلہ انہیں لے جائے گا۔ یہ سن کر سب نے دوسرے والے کی بات کو پسند کیا، یعنی قتل وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر ان میں سے ایک نے باپ سے یعنی یعقوب سے کہا کہ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ خوب کھیلیں کودیں اور کھائیں پئیں۔ باپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ یوسف کے جانے سے میں پریشان رہوں گا اور مجھے ڈر لگا رہے گا کہ کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ لے۔ یہ سن کر بھائیوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھا لے گا تو ہم کس کام کے، تب تو ہم بیکار ہی مانے جائیں گے۔ بہرحال جناب یوسف
کو لے جانے کے لیے جناب یعقوب نے حامی بھر لی۔ پھر جب وہ یوسف کو لے گئے اور انہوں نے طے کیا کہ وہ یوسف کو اندھے کنویں میں ڈھکیل دیں گے، تو اللہ نے اس کی خبر یوسف کو دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سب واقعے میں یوسف کی جان بچی رہے گی اور وہ جلد ہی اپنے بھائیوں کو ان کی سازش کی خبر خود ہی سنائیں گے۔ کل ملا کر کے یوسف کو پتا تھا کہ میری جان نہیں جائے گی۔ اسی پر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا والوں کو پتا تھا کہ ہماری جان اس سفر میں چلی جائے گی، پھر بھی حسین کا بیٹا یوسف یعنی جناب علی اکبر ساتھ رہا۔ بہرحال یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو اندھے کنویں میں گرا دیا اور شام ڈھلے روتے ہوئے اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بھیڑیے نے آ کر ان کو کھا لیا۔ اپنی بات کے ثبوت کے لیے وہ لوگ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کسی جانور کے خون کے کچھ دھبے بھی لگا کے لے آئے۔ ادھر ایک کارواں وہاں آ پہنچا۔ اس کے لوگوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس نے جیسے ہی اپنا ڈول کنویں میں ڈالا وہ تعجب سے بولا، ارے سنو، ایک خوشخبری ہے، اس کنویں میں تو ایک لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور انہیں ایک قیمتی سامان سمجھتے ہوئے اپنے سامان میں چھپا لیا، یعنی انہیں بیچیں گے، اس زمانے میں غلام بکتے تھے۔ بعد میں انہوں نے یوسف کو بہت ہی معمولی سی قیمت پر بیچ ڈالا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بہت بڑا نبی ہے۔ ادھر مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا یعنی یوسف کو خریدا، وہ وہاں کے بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا، ٹریجری اس کے ہاتھ میں تھی، منسٹر تھا وہ، اور اسے عام بول چال میں عزیز مصر کہتے تھے۔ وہ یوسف کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس سے بولا، اس بچے کا خیال رکھنا، شاید یہ آگے چل کر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا پھر اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ نے یوسف کو محل تک پہنچا دیا۔ دیکھا اپنے کہاں سے شروع ہوئے تھے یوسف اور کہاں پہنچ گئے۔ محل تک پہنچا دیا تاکہ وہ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ محل تک پہنچنے تک جناب یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں تھا، بعد میں اللہ نے انہیں یہ علم دیا۔ اگلی ہی آیت کہتی ہے، پھر جب یوسف جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں علم بھی دیا اور گہری سوجھ بوجھ یعنی حکمت بھی عطا کی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ایک دن جب کوئی محل میں نہیں تھا تو اسی عورت نے یعنی جس کا نام زلیخا تھا، اس کے دل میں برا خیال پیدا ہوا، اسی عورت کے دل میں برا خیال پیدا ہوا جس نے انہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے پہلے تو یوسف کو رجھانے کی کوشش کی، پھر کمرے کے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے بولی، بس اب جلدی سے آ جاؤ۔ یوسف نے جواب دیا، توبہ توبہ، میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ وہ عورت برے کام کا ارادہ کر چکی تھی اور شاید یوسف بھی ایسا ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی ایک خاص دلیل کو نہ دیکھا ہوتا، ایک خاص نشانی کو نہ دیکھا ہوتا۔ یہاں سے یہ سمجھ لیے کہ اللہ اپنے انبیاء اور اپنے خاص نمائندوں جیسے کہ اماموں کو کچھ خاص علم دیتا ہے جس سے گناہ کی گندگی اور حقیقت انہیں دکھنے لگتی ہے۔ مجبور نہیں کرتا انہیں معصوم بننے کے لیے، ورنہ تو ان کی کوئی فضیلت نہیں رہ جائے گی، لیکن گندگی دکھا دیتا ہے گناہ کی۔ جیسے ہمیں گندگی پتہ ہے، مثلا کہہ رہے ہیں کہ نالے کا پانی کتنا گندا ہوتا ہے، تو کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس نالے کے پانی سے نہا لیں۔ اسی طرح سے معصومین کے سامنے گناہ کی گندگی کو چونکہ واضح کر دیتا اللہ، پردے اٹھا دیتا ہے ان کے لیے، اس لیے انہیں کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ گناہ کریں۔ بہرحال یوسف برائی سے اس لیے بچ سکے کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ ان سے بے حیائی اور بدکاری کو دور رکھے۔ بے شک یوسف اللہ کے پاک کیے ہوئے بندوں میں سے ایک تھے۔ سلام ہو ہمارا جناب یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف برائی سے تو بچ گئے، مگر تبھی اس عورت کا شوہر وہاں آ پہنچا۔ اس نے جب دروازے بند دیکھے تو ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، پھر کیا تھا، یوسف اور وہ عورت دونوں ہی دروازے کی طرف لپکے۔ اسی بیچ اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے پکڑنا چاہا، نتیجتاً یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب دروازہ کھلا تو دونوں نے دیکھا کہ اس عورت کا شوہر سامنے کھڑا ہے۔ وہ عورت فوراً بدل گئی اور اس نے یوسف پر الزام دھرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا،
یہ تو بتاؤ کہ اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا ہو. یعنی کر رہی تھی خود برے کام کا ارادہ، لیکن الزام دھر دیا جناب یوسف پر. اور پھر بولی میرے خیال میں تو اسے قید خانے میں ڈال دینا چاہیے اور یا پھر بہت دردناک سزا دینی چاہیے. یوسف نے اپنی صفائی میں کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس عورت نے مجھے رجھانے کی کوشش کی تھی. تبھی وہاں موجود ایک شخص نے عزیز مصر سے کہا ان میں سے گناہگار کون ہے، اس کا فیصلہ اس بات سے ہو جائے گا کہ یوسف کی قمیض کدھر سے پھٹی ہے. اگر وہ آگے سے پھٹی ملے تو سمجھ لو کہ یوسف کا ارادہ برا تھا اور تمہاری بیوی سچی ہے، لیکن اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری بیوی جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں. پھر جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے. تب عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا یہ سب تو عورتوں کی چالیں ہیں، یہ سب تو عورتوں کی مکاری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوا کرتی ہیں. پھر اس نے یوسف سے کہا یوسف اس سارے معاملے کو بھول جاؤ. اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے دوبارہ بولا تم اپنے گناہ کے لیے معافی مانگو کیونکہ اصل میں غلطی تمہاری تھی. پتا چل گیا تھا اسے کہ غلطی میری بیوی کی ہے. مگر جلد ہی یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی اور شہر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے محل میں پلے ایک نوجوان کو رجھانا چاہتی تھی، وہ تو اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے. جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ان عورتوں کو محل میں بلوا بھیجا اور ان کے بیٹھنے کے لیے مسندیں یعنی قالینیں بچھوائیں. جب وہ عورتیں محل میں آئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری دے دی. پھر یوسف سے کہا کہ وہ ان کے سامنے سے گزر جائیں. جب یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں یوسف کو دیکھنے میں اتنا کھو گئیں، مہو ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ چھری سے کاٹ لیے. وہ کہنے لگیں یہ شخص انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فرشتہ ہے. یہ سن کر عزیز مصر کی بیوی بولی یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیا کرتی تھی. ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے ہی اسے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر کیا کروں یہ بچ نکلا. اور اب بھی اس نے اگر میری بات نہ مانی تو اسے قید خانے میں جانا پڑے گا. ان باتوں کو سن کر جناب یوسف نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں بھلا لگتا ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں بھی ان کی طرف کھنچ جاؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنسی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، جو سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ بہت قوی اور بہت طاقتور ہوتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے یوسف جیسے نبی نے کہا کہ اگر ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے دور نہ کیا تو مجھے ڈر ہے میں بھی کھنچ جاؤں گا. مطلب یہ ہوا کہ ایسے موقع پر خدا کی خاص مدد کی ضرورت ہوتی، اسی لیے ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے. جناب یوسف نے بھی اللہ سے دعا کی اور کہا کہ مجھے ان کی چالوں سے بچا لے. اس پر اللہ نے یوسف کی دعا سن لی اور عورتوں کی مکاری کو یوسف سے دور کر دیا. دیکھیے جناب یوسف نے عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے خود سے قید خانے کو انتخاب کیا اپنے لیے. بعد میں یوسف کی بے گناہی کے تمام ثبوت ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے. جب یوسف قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ایک رات ان دونوں نے خواب میں کچھ دیکھا تو دونوں نے اپنا اپنا خواب یوسف کو بتایا. ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں پھلوں کا رس نچوڑ کر اس سے شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیاں اپنے سر پر رکھ کر کہیں لے جا رہا ہوں. اے یوسف، ہمیں آپ ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں. جواب میں یوسف نے ان سے کہا کہ میں تم دونوں کا کھانا آنے سے پہلے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا کیونکہ اس چیز کا علم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. مگر پہلے میری بات سنو. یعنی پہلے یوسف تبلیغ کرنے لگے. ہم کو ایک درس دیا، اگر کسی کی کوئی غرض ہم سے اٹکی ہو تو ہم وہاں پر سچ کا پیغام پہنچانا نہ بھولیں اور تبلیغ کرنا نہ بھولیں. مگر پہلے میری بات سنو.
اور وہ یہ کہ میں اس قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتی تھی اور آخرت کا انکار کرتی تھی، جبکہ میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے راستے پر چلتا ہوں۔ ہم لوگ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر خاص کرم ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ زیادہ تر لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا کئی خدا بہتر ہوتے ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جو ایک ہے اور ہر چیز پر حکومت رکھتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی پوجا تم لوگ کرتے ہو ان کے تو نام بھی تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں۔ یاد رکھو حکومت تو صرف اللہ کی ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی سچا دین ہے، مگر کیا کیا جائے کہ زیادہ لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اے میرے قیدی ساتھیوں، اب تم مجھ سے خواب کی تعبیر سنو، اور وہ یہ کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پھر چڑیائیں یعنی پرندے اس کے سر کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بہرحال یہ ان خوابوں کی تعبیر ہے جن کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ پھر یوسف نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا قریبی بن جائے گا، اس سے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ کے پاس یاد رکھنا، یعنی بادشاہ سے میری رہائی کی سفارش کرنا۔ لیکن جب وہ شخص قید خانے سے چھوٹا تو شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی، نتیجتاً یوسف کو کئی برسوں تک قید خانے میں رہنا پڑا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، جیسے ہی میں نے گیہوں کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیوں کو دیکھا ہے۔ تو اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ ایک اٹپٹا سا خواب ہے اور ہمیں خواب کی تعبیر بھی نہیں آتی۔ مگر تبھی ان 2 قیدیوں میں سے وہ شخص جو آزاد ہو گیا تھا، بادشاہ کا قریبی بن گیا تھا، اسے یوسف کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے قید خانے میں جا کر یوسف کے سامنے بادشاہ کا خواب پورا بیان کیا۔ یوسف نے خواب کی تعبیر اس طرح بیان کی کہ تم لوگ 7 سال تک لگاتار کھیتی کرنا، پھر جو پیداوار ہو اس میں سے بس تھوڑا ہی کھانا اور باقی کو بالیوں سمیت جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال بڑی سختیوں والے آئیں گے، یعنی سوکھا پڑے گا۔ تو اس دوران تم وہ اناج کھانا جو تم نے جمع کر رکھا ہو۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا بھی آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور نتیجتاً لوگ اس سال خوب شراب بنائیں گے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کے خواب کی یہ تعبیر یوسف نے بتائی ہے تو اس نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا آدمی قید خانے میں آیا تو یوسف نے اس سے کہا کہ جا کر اپنے مالک سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھری سے کاٹ لیے تھے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم لوگوں نے یوسف کو رجھانے اور لبھانے کی کوشش کی تھی۔ ان عورتوں نے جواب دیا، خدا کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی بولی کہ اب جب کہ سچ سامنے آ چکا ہے تو میں بتاؤں کہ میں نے ہی یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یوسف سچوں میں سے ایک ہیں۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ یوسف کا یہ قصہ ہم کو یہ تعلیم ضرور دے رہا ہے کہ ہمیں قید خانے میں تبلیغ کرنی چاہیے، پریچنگ کرنی چاہیے۔ بہت سے ملکوں میں، مثلا امریکہ میں، نہ معلوم کتنے لاکھ لوگ قید خانے میں تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔